السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح کے 4 بجے ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ میں اور میری بیوی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ لوگ جب عمرے پر جاتے ہیں تو اپنے دل میں لاکھوں تمنائیں لے کر جاتے ہیں، لیکن میں بدقسمت ایک ایسی نیت رکھ کے گئی جس نے میری زندگی کو نہ صرف برباد کیا بلکہ مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا۔ مجھ سے خدا کے گھر ایک ایسا گناہ ہو گیا جس نے میری زندگی کو میرے لیے تنگ کر دیا۔ اکثر میں اس بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ کاش یہ گناہ میں نہ کرتی تو آج میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ ہوتا۔ خیر، اگر انسان کو اس کے نقصان کے بارے میں پہلے علم ہو جائے تو وہ فرشتہ بن جائے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا اور نہ صرف اپنی نظروں میں گر گئی بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے فرحان کے ساتھ بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی۔ در حقیقت کچھ یوں ہوا کہ میں اپنی بہو کو اپنے ساتھ عمرے کی نیت سے سعودی عرب لے گئی، یہ سوچ کر کہ وہاں پر میرا بیٹا نہیں ہوگا تو میں اپنی بہو سے سارے بدلے لے لوں گی اور اس کے ساتھ ایک ایسا ہر ساتھی طور پر واقعہ کروں گی کہ وہ کبھی بھی واپس نہ آئے گی اور نہ ہی میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی تماشا ہوگا۔ چونکہ میں تھک چکی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میرا بیٹا ہر وقت اس کے منہ کو دیکھتا تھا اور ہر مشورہ اسی سے لیتا تھا۔ نشاد میری پسند نہ تھی بلکہ یہ میرے بیٹے کی پسند تھی اور اس کی شادی میں نے مجبور ہو کر کروائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی نشاد سے ہو، کیونکہ نشاد ایک بہت ہی چالاک اور خود غرض لڑکی تھی۔ نشاد میرے بیٹے فرحان کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتی تھی، بہت ہی آزاد خیال تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھیں۔ میں نے اپنی زندگی سنجیدہ اور کئی مشکلات میں گزاری تھی اور میں ہرگز ایسی بہو کو پسند نہ کرتی جو لڑکی آزاد خیال اور خود غرضوں میں نشاد میں ایسی ساری خوبیاں موجود تھیں جو کہ ایک مغرور لڑکی میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بار میں نے اس کو اپنے محلے کی ایک شادی میں دیکھا۔ وہاں پر اس کے کپڑے اور فیشن دیکھ کر میں اس سے بہت متاثر ہوئی، لیکن نشاد میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ بار بار میرے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فرحان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہو، لیکن یہ سب میری غلط فہمی تھی۔ ان کا چکر تو کئی عرصے پہلے سے چل رہا تھا، میں اس بات سے واقف تھی۔ جب میں نے اس شادی میں یہ سب کچھ نوٹ کیا تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس بارے میں فرحان سے ضرور بات کروں گی اور اس کو سمجھاؤں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ جن حالات و واقعات سے میری زندگی گزر رہی تھی اس کے بارے میں صرف اور صرف مجھے ہی علم تھا۔ میں اکیلی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو دنیا کے رحم و کرم سے الگ رکھ کے اپنی ممتا کے سائے میں پالا تھا۔ میرا شوہر فرحان کے بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا، اس کو ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کی وفات کے بعد آج تک جتنی مشکلات اور پریشانیاں میں نے اٹھائیں ان کو میں الفاظ میں بیان نہ کر سکتی تھی۔ فرحان کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور فرحان کو ہر سہولت میسر کی تاکہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے اس کو اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، صرف یہ سوچ کر کہ اگر آج میں مشکل وقت سے گزر رہی ہوں تو کل کو میرا بیٹا اس مشکل وقت سے نہ گزرے، اس کی اولاد کو وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے جو تکالیف میرے بیٹے نے اٹھائی ہے۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا مزدوری کرے، میں چاہتی تھی کہ وہ ایک کامیاب آدمی اور بزنس مین بنے، اس کے پاس ایسی زندگی ہو جس سے لوگ رشک کریں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ قیامت تو مجھ پر اس دن ٹوٹی جس دن میں نے فرحان سے نشاد کے بارے میں بات کی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرحان مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے، اور مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں فرحان نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ فرحان میری ہی ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل رچائے گا اور مجھے بتائے گا ہی نہیں۔ وہ یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ اس کی ماں ایک ایسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے قبول کر لے جس سے وہ بے حد نفرت کرتی ہو۔ نشاد کے چرچے میں ہر کسی کے منہ سے سن چکی تھی۔ ہمارے محلے کا کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو نشاد کے عشق میں پاگل نہ ہو اور اس سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو۔ میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اس کی خوبصورتی کے گن گاتے تھے اور اس کی باتوں میں آ گیا۔ جب میں شادی سے واپس آئی، بہت ہی سوال میرے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ اگر میں فرحان سے نہ پوچھتی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات تو میں نے اسی تکلیف کے ساتھ گزار دی، لیکن صبح میں انتظار نہ کر پائی۔ میں کیسے خود کو اس بات اور ڈھیر سارے سوالات کرنے سے روک سکتی تھی؟ صبح ہوئی جب فرحان میرے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی کھلا ہوا اور خوشگوار تھا۔ ایسی رونق اس کے چہرے پر میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ یہ رونق صرف اور صرف نشاد کی وجہ سے بھی ہے، اور اسی رونق کی وجہ سے مجھے نہایت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے آخر کار اپنے دماغ سے اس سوال کا بوجھ ہٹاتے ہوئے فرحان سے پوچھ ڈالا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اور نشاد کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ وہ لڑکی جو مجھے ذرا پسند نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کے ارادے تمہارے بارے میں صحیح لگتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور رہو، کیونکہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا مہر گس نہیں کر سکتی۔ بس میرا یہی بات کرنا ٹھیک ہے۔ فرحان کے چہرے سے وہ رونق ختم ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میری بات اس کو نہایت ہی ناگوار گزری ہے، لیکن اس کی اس بات کا اثر جو مجھے ہوا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر فرحان کو لگا، کیونکہ فرحان نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ میں اس کے اور نشاد کے بارے میں اس قسم کا خیال یا منظر اپنے ذہن میں رکھتی ہوں۔ میرے سوال پر فرحان نے صرف خاموشی اختیار کی، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت ناپسند آیا، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی بہت چالاک ہے، پورے محلے میں اس کے ہر گھر میں چکر چل رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک بد کردار لڑکی کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پسند کروں اور اس کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں۔ تم جانتے ہو کہ ہماری زندگی کن حالات سے گزری ہے۔ ماضی میں ہم نے کیا کچھ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس کے باوجود تم کیسے ایک ایسی لڑکی کا چناؤ کر سکتے ہو جو تمہارے لیے بلکہ اس گھر کے لیے بھی صحیح نہ ہو؟ میں ابھی اپنی بات کر رہی تھی کہ فرحان اٹھ کر چلا گیا۔ فرحان نے میری ادھوری بات کے دوران ہی اپنی تیاری باندھ لی اور چلا گیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت ناپسند آیا۔ میں جان چکی تھی کہ فرحان بے حد آگے نکل چکا ہے، اور اس حد سے اسے پیچھے لانا میرے بس میں نہ تھا۔ اب ہر روز ہمارے گھر میں اسی بات کا ذکر چل رہا تھا۔ میں نشاد کی خوب برائیاں کرتی تھی اور ہر روز اس کے کئی چکروں کے بارے میں بتاتی تھی۔
لیکن فرحان کو ذرا فرق نہ ہوتا تھا۔ فرحان نے سوچ لیا کہ وہ نشاد سے ہی شادی کرے گا۔ مجھے اس بارے میں کسی بھی قسم کا علم نہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اس چیز کا عطو اندازہ مجھے تب ہوا جب فرحان نے اس بات کو حق کر دکھایا اور مجھ سے اپنی یہ بات منوا ڈالی۔ میں نے نشاد پر کئی قسم کے الزام لگائے، اس کے کردار کو اچھالا، اس کی ماں سے اس کے بارے میں غیر مناسب الفاظ میں بات کی، لیکن اس لڑکی نے آج تک مجھے پلٹ کر جواب نہ دیا، مجھ سے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں غلط کہا تھا، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ صرف اور صرف خاموش رہی۔ اس کا خاموش رہنا بھی مجھے تکلیف دیتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے خاموش رہتی ہے، مجھے جواب نہیں دیتی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار اور سنجیدہ عادات کی مالک لڑکی ہے، جس کی سیرت بہت ہی نیک ہے۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے نشاد کی شادی کے بعد ہوا، جب میں اس کو بہو بنا کر لے آئی۔ پہلے تو میں نے ہر قسم کی کوشش کی، بار بار انکار کیا، لیکن فرحان نہ مانا۔ فرحان کو نشاد سے بے حد محبت تھی۔ اصل قیامت تو اس دن مجھ پر ٹوٹی جس دن فرحان نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میرے ہوش و حواس کھو گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرحان مجھے اس طرح سے بلیک میل کر سکتا ہے، یا نشاد کو پانے کے لیے وہ اپنی ماں کو ہی تکلیف میں رکھ سکتا ہے۔ جب فرحان نے مجھ سے کہا کہ اگر میری شادی نشاد سے نہ کی گئی تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گا اور میں ایسے ہی کنوارا اپنی زندگی تنہا گزاروں گا، تو یہ سب سوچ سن کر میں نے اپنی عزت چھوڑ دی، کیونکہ فرحان میرا بیٹا تھا۔ میں جیسے بھی ماں تھی، لیکن میں نے اپنی ضد اس کی خوشی کی خاطر چھوڑ دی، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں نشاد کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ایسا گناہ کرنے کے بارے میں عہد کر لیا جس گناہ نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نشاد کو اس طرح ذلیل و رسوا کروں گی کہ وہ کبھی بھی لوٹ کر میرے بیٹے کے پاس نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ میں ایک ایسا سلوک کروں گی کہ وہ خود تنگ آ کر یہاں سے چلی جائے گی اور میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے گی، کیونکہ میں نشاد کو ذرا پسند نہ کرتی تھی۔ خیر، بیٹے کی بات مان کر میں نشاد کے گھر گئی، اس کا رشتہ مانگا اور ان سے شادی کی تاریخ مانگی۔ میں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اندر ہی اندر سے ایک طوفان اور نفرت کی آگ میرے دل میں جل رہی تھی، اور اس آگ سے میں نے نشاد کی زندگی کو جلانے کے بارے میں سوچا۔ برعکس اس کی زندگی تو خوشیوں سے بھر گئی، لیکن میری زندگی راکھ بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ میں نے بہت ہی خوشیوں اور دھوم دھام سے فرحان کی شادی کی۔ اب نشاد بہو بن کر میرے گھر آ چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ جب نشاد میرے ساتھ رہنے لگی تو میں نے اس کی عادات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں اتنی خوبیاں تھیں کہ میں گن نہ سکتی تھی۔ وہ میرا ہر بات پر خیال رکھتی تھی، ہر وقت میری جی حضوری کرتی اور اپنے شوہر کی تمام ذمہ داریاں بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھاتی تھی۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی، ساری ذمہ داری اس نے اٹھا لی۔ اس نے آ کر ہمارے گھر کو جنت بنا لیا، لیکن میں ابھی بھی اس سے ناخوش تھی، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ کر اس کو چنا تھا۔ یہ تکلیف میرے لیے ناقابل تلافی تھی، اور اس چیز کا بدلہ میں اس سے ضرور لینا چاہتی تھی۔
اس کی شادی کی وجہ سے جو شرمندگی مجھے میری بہن کی طرف سے اٹھانا پڑی، اس کا تو میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ میں نے اپنی بھانجی کے ساتھ کئی عرصے سے فرحان کا رشتہ پکا کیا ہوا تھا، لیکن فرحان نے آخری ٹائم پر مجھ پر ایسا جادو کر دکھایا کہ میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ وہ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے گھر آنا چھوڑ گئے، اور میری بھانجی مجھ سے تنگ ہونے لگی، بلکہ نفرت بھی کرنے لگی۔ اس کی نفرت بھی بجا تھی، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں اس وقت کو کوستی تھی جس وقت میں نے اپنی بھانجی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ کاش میں نے وہ رشتہ نہ کیا ہوتا تو آج وہ لوگ مجھ سے خفا نہ ہوتے اور میری عزت بچ جاتی، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کو میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، اس کو بھی نشاد مجھ سے چھین چکی تھی۔ نشاد نے فرحان کے دل میں اس طرح گھر بنا لیا کہ وہ کوئی بھی کام کرتا تو پہلے اس سے مشورہ لیتا تھا، جو بھی نشاد بولتی تھی ویسا ہی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ میری ہر بات نہ مانتا تھا، میری بات کو اہمیت دیتا تھا، لیکن جب وہ میری بات سے زیادہ نشاد کی بات کو اہمیت دیتا تو اس کو ہر جگہ لے کر گھومتا تھا، تو مجھے یہ بات بہت ہی تکلیف دیتی تھی۔ پہلے وہ سارا پیار مجھ سے کرتا تھا، اور اب وہ پیار نشاد کے ساتھ تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ چیز مجھے برداشت نہ تھی۔ میں کئی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ نشاد سے بدلہ لیا جائے، لیکن کیسے لیا جائے، اس چیز کا حل مجھے نہ مل رہا تھا۔ ایک دن اچانک چائے پینے کے دوران مجھے ایک ایسا خیال آیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ اس خیال سے نہ صرف میں نشاد سے بدلہ لے سکتی تھی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان بھی چھڑوا سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی، اپنے آپ کو داد دینے لگی کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب بھی ٹائم نہیں گزرا، اب بھی وقت ہے میرے پاس، اور میں اس خیال کو ضرور حقیقت میں بدل ڈالوں گی۔ بس اسی دل سے میں نے ٹھان لی، میں اس خیال کو حقیقت میں بدلنے لگی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے سے اجازت لی، اسے کہا کہ میں اور نشاد عمرہ کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم گھر پر رہو، کیونکہ اگر تم ہمارے ساتھ چلو گی تو ہمارا گھر اکیلا ہو جائے گا۔ پہلے نشاد اور میں عمرہ کراتے ہیں، پھر تم اور تمہاری بیوی دوبارہ عمرہ کر لیں چلے جانا، میں یہیں پر گھر کا خیال رکھوں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ مشورہ فرحان کو دیا تو وہ میری سوچ پر بہت خوش ہو گیا۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں اپنی بہو کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی، بلکہ میں اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ اسی اچھائی کی بنا پر فرحان نے میرا یہ مشورہ مان لیا، نہ صرف اس مشورے پر عمل کیا بلکہ بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ امی جان، آپ نے میری بیوی کے بارے میں سوچا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں جلد آپ دونوں کے جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 15 دنوں میں ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہمارے تمام کاغذات بن گئے۔ اگلے 15 دنوں کے بعد ہماری روانگی تھی۔ نشاد بہت خوش تھی، لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ سوچ لیا تھا۔ پوری تیاری کے ساتھ میں نشاد کو یہاں سے لے کر گئی۔ یہ دھوکہ جو میں نشاد کے ساتھ کر رہی تھی، در حقیقت میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے خود اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ خدا تعالیٰ کے گھر جا کر جو کام میں نے کیا، اس کی سزا مجھے اس قدر ملی
کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ مجھے تب احساس ہوا جب وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، حالات میرے قابو میں نہ رہے تھے۔ میں نے نشاد کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ صرف اور صرف اس لیے کیا تاکہ میں اس کو وہیں چھوڑ کر آ سکوں اور اس پر الزام لگاؤں کہ وہ کسی عربی شیخ کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تاکہ میرے بیٹے کی اس سے جان چھوٹے اور میں اپنے بیٹے کی اپنی بھانجی کے ساتھ رشتہ کروں اور پھر ان دونوں کی شادی کروا دوں۔ اسی سوچ نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں بہت خوش تھی، نشاد، فرحان سب بہت خوش تھے۔ آج ہماری روانگی کا دن تھا، ہم جا رہے تھے۔ نشاد اپنا سامان نے پیک کیا، میرا سامان بھی پیک کیا۔ فرحان ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہماری فلائٹ کا ٹائم تھا، ہم روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 6 گھنٹے بعد ہم سعودیہ عرب کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں جا کر بہت عبادت کی۔ میں تو تھوڑا بہت آرام کر لیتی تھی، جب تھک جاتی تو میں سو جاتی تھی، لیکن نشاد کی یہ خوبی تھی کہ اس نے دن رات عبادت کی۔ یہاں پر آنے کا مقصد اس کا پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کی عبادت کی اور اسی سے دعائیں مانگتی تھی، معافیاں مانگتی تھی اور میری بھی خدمت کرتی تھی۔ جب ہم عمرہ کر کے واپس آتے تو وہ مجھے تیل لگاتی، حالانکہ وہ خود بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ میری خدمت کرتی تھی، لیکن اس کی اس حالت پر مجھے ذرا رحم نہ آیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے سے پہلے ایک بار بنا سوچا کہ اگر اس سب کا بدلہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے لیا تو میرا کیا بنے گا۔ میں تو بدلے کی آگ میں زندہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں یہاں پر کئی دن گزر گئے۔ 2 دن ہماری واپسی میں سے رہتے تھے۔ ہم نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ 2 دن اتنے جلدی گزرے کہ محسوس ہی نہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے 1 گھنٹہ گزرتا ہے، ویسے یہ 2 دن گزر گئے۔ وقت کو کون روک سکتا ہے؟ بہت جلدی وقت گزر گیا، لیکن نشاد نے وہاں پر جو میری خدمت کی اور میرا خیال رکھا، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اگر میری اپنی حقیقی بیٹی بھی ہوتی تو شاید وہ میرا اتنا خیال نہ رکھتی جو خیال میرا نشاد نے رکھا تھا۔ میں بھی مجبور تھی، میں کیسے اس کو معاف کر دیتی؟ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تھا۔ میری بھانجی جو کہ میرے بیٹے فرحان کے قابل تھی، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ صرف اور صرف نشاد نے میری بہن، جس کو میں جان سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہم دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے والی اور کوئی نہیں بلکہ نشاد تھی۔ میں کیسے ان سب کو نظر انداز کر دیتی؟ اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ کیا جس کو وہ کبھی نہ بھول پائی اور نہ ہی میں بھول پائی۔ آج صبح کے 4 بجے جب ہماری واپسی تھی تو ابھی ہم بس میں سوار ہو رہے تھے۔ تمام مسافر بس میں آ چکے تھے، ہمارا سامان بھی سارا بس میں آیا ہوا تھا۔ بس کو روانہ ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے۔ میں جان بوجھ کر نشاد سے کہنے لگی کہ میں اپنا پرس ہوٹل میں بھول آئی ہوں، ابھی بس کو روانہ ہونے میں بہت ٹائم پڑا ہے، تم جلدی سے جاؤ، میرا پرس لے آؤ، اس میں میرے بہت سارے پیسے اور چیزیں ہیں، اگر وہ چھوٹ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا، تم جلدی سے جاؤ، میری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں جل جاؤں اور پھر جلد ہی واپس لوٹ آؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جوان ہو، جلدی واپس آ جاؤ گی، اس پرس کو ضرور لے کر آنا۔ پہلے تو نشاد کہنے لگی کہ امی جان اب تو ٹائم ختم ہو چکا ہے، دیکھیں کچھ ہی ٹائم بعد یہ بس روانہ ہو جائے گی، تمام مسافر آ چکے ہیں، اگر یہ بس چلی گئی تو میں کیسے پھر واپس آؤں گی؟
میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بس کو روک دوں گی اور کہوں گی کہ میری بہو نے ابھی آنا ہے، تم جلدی سے جاؤ، وہ پرس لے آؤ، وہ پرس میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح کے کئی جذباتی الفاظ کہہ کر میں نے نشاد کو جانے پر مجبور کر دیا۔ نشاد نے بہت ہی حیرت زدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ امی جان، آپ میرا ضرور انتظار کرنا، میں بس 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا دور گئی تو میں نے بس ڈرائیور سے کہا کہ آپ چلیں، تمام مسافر آ گئے ہیں، وقت ختم ہونے والا ہے، آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے، آدھے گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، نہ جانے ہم کب پہنچیں گے، آپ لیٹ نہ کروا دیں۔ اس نے کہا کہ تمام مسافر آ چکے ہیں۔ میں نے جلد ہی کہا کہ جی بالکل آ چکے ہیں، ہم پورے ہیں، آپ جلدی چلیں۔ میرا جواب سنتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ نشاد کب واپس آئی، اس کا کیا ہوا اور اس نے اپنی باقی زندگی کہاں گزاری۔ میں بہت ہی مطمئن ہو کر ایئرپورٹ پر آ گئی، خدا تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے خدا، کہیں سے وہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے، کوئی رحم دل اس پر نہ رحم کرے اور اس کو یہاں پر چھوڑنے نہ آئے۔ میں بہت ہی محنتوں کے بعد اور کوششوں کے بعد اس سے اپنی جان چھڑوا کر آئی ہوں، اور وہ دوبارہ آ گئی تو ہمیشہ کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ خیر ویسا ہی ہوا جیسے میں نے سوچا، وہ واپس نہ آئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہماری فلائٹ تھی اور ہم روانہ ہو گئے۔ پورے جہاز کی ایک ایک سیٹ پر تمام مسافروں کی طرف میں نے نظر دوڑائی، نشاد کہیں بھی مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، میں مطمئن ہو گئی اور جان چکی تھی کہ نشاد سے اب میری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب میں اپنی بھانجی سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، بہت ہی پرسکون اور خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ لیکن اس سب کے پیچھے مجھے یہ علم نہ تھا کہ میرے ساتھ بہت ہی بڑا دھوکہ ہونے والا ہے۔ جس بھانجی کے لیے میں نے نشاد کی زندگی کو برباد کیا، وہ بھانجی میرے ساتھ بہت ہی برا کرنے والی تھی۔ اس بات کی مجھے خبر نہ تھی۔ جب مجھے علم ہوا تو وقت میرے ہاتھوں سے جا چکا تھا، حالات میرے قابو میں نہ تھے۔ خیر میں تو وہاں سے مطمئن ہو کر خوشی کے ساتھ واپس آ گئی۔ جب میں آئی تو میرا بیٹا بہت ہی خوشگوار موڈ کے ساتھ اپنی بیوی اور ماں کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے ایک ایسی خطرناک خبر لے کر آئی ہے جو اس کو توڑ کر رکھ دے گی۔ وہ مجھ سے بہت ہی ادب سے ملا، گلے لگا، اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا وہ اس کی اپنی بیوی کے بارے میں تھا۔ پہلے تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، وہ یہ سوچتا رہا کہ شاید اس کی بیوی ابھی تک چیکنگ کروا رہی ہوگی، اسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی۔ جب کافی دیر وہ دیکھتا رہا اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا چلو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت ہی حیرت زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ امی جان، نشاد کہاں ہے؟ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک وہ آئی نہیں، تمام لوگ آ چکے ہیں، نشاد کہاں ہے؟ میں نے اسے کہا کہ اب اس کی امید چھوڑو، وہ تمہیں دھوکہ دے چکی ہے۔ جو ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کی وجہ سے مجھے وہاں پر کرنا پڑا، اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں اور نہ ہی میں الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں۔ یہاں سے مجھے لے کر چلو، مجھے کچھ ہو نہ جائے، میں بہت ہی تکلیف اور مشکلات برداشت کر کے آ رہی ہوں۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے میری یہ ساری باتیں سنی
تو وہ بہت ہی حیران رہ گیا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اس کی شکل سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ہی پریشان ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ امی جان، آپ سچائی بتائیں، حقیقت کیا ہے؟ آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نشاد کہاں گئی؟ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا؟ آپ اس کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر کیسے واپس آ سکتی ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم اس کے بارے میں حقیقت سنو گے تو تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہاں سب کے سامنے کوئی تماشا لگے، گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیٹے فرحان کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے عمرے کی خوشی تو تھی، لیکن جو خوشی نشاد کے نہ آنے پر تھی وہ سب سے زیادہ الگ تھلگ تھی۔ میں بالکل مطمئن تھی، میں اپنے بیٹے کو اپنی باتوں میں قائل کر چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کے ذہن میں دوسرا پلان بھی سوچ لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آگے اپنے بیٹے کو کس طرح کور کرنا ہے اور کیسے اس کے دل و دماغ سے نشاد کی محبت کو ختم کرنا ہے۔ یہ سوچتے ہی ہم دونوں تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے فرحان کو اس کی بیوی کے بارے میں ایک جھوٹ کی ایسی حقیقت بتائی جس پر فرحان کے پاس یقین نہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے فرحان کے اوپر اس کی بیوی کی جب حقیقت کھولی تو وہ سن کر رونے لگا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بیوی وہاں پر ایک عربی شیخ کے ساتھ بھاگ گئی، میں نے اس کو کئی دن تک تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں بہت روئی، لوگوں سے مدد مانگی، اس کی تصویریں لوگوں کو دکھائیں کہ اگر آپ کو کہیں ملے تو مجھے بتائیے گا، لیکن مجھے اس کا کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے علم ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ جب ہماری واپسی میں سے 2 دن رہ چکے تھے تو تمہاری بیوی وہاں سے چلی گئی۔ پہلے بھی شروع دن سے وہ کافی عرصہ غائب رہی تھی۔ دن میں کئی بار وہ مجھے ایک جگہ پر بٹھا کر خود بہت سارا وقت کہیں پر گزار کر آتی تھی۔ میں اس پر شک بالکل نہ کرتی تھی۔ میں سوچتی شاید وہ عبادت کرتی ہے یا پھر نوافل ادا کر رہی ہوگی۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن قیامت تو مجھ پر اس دن ٹوٹی جس دن وہ مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر خود رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک عربی شیخ کے ساتھ بھاگ گئے۔ پہلے تو مجھے اس بات کا دکھ نہ ہوا۔ جب 2 دن گزر گئے اور ہماری فلائٹ تھی، میں واپس آنے والی تھی، تب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ اپنی مرضی سے کہیں بھاگ گئی ہے اور میرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی لیکن میں اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ تمہاری بیوی بہت ہی چالاک ہے اور شاطر ہے۔ اس نے مجھے کئی بار دھوکہ دیا لیکن میں ہی اس کی چالاکی کو سمجھ نہ پائی، اور جس دن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اس کی ساری باتیں سمجھ آئیں، اس دن وقت میں رہا ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ میری بہو ہماری عزت کو خاک میں ملا کر چلی گئی۔ اسی طرح کے کئی اور جذباتی الفاظ میں نے شامل کر کے فرحان کو سنائے۔ یہ سب باتیں سنتے ہی فرحان رونے لگا۔ وہ نشاد سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی ماں کی ناراضگی مول لے لی تھی، اور آج جب نشاد نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تو وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ اسی لیے وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگا، اس طرح رویا کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اس کے گلے ملی اور اس کو منانے لگی، اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ یہ زندگی ہے، اس میں
سب کچھ ہو جاتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت جلد تمہاری ایک اچھی جگہ شادی کروں گی اور تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے اسی وقت فرحان سے ایک ایسا وعدہ لیا جس کو وہ کبھی توڑ نہ پایا۔ یہ وعدہ ایک بہت بڑا عہد تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تم اب نشاد کو کبھی یاد نہیں کرو گے۔ میں بد کردار عورت کا ذکر اپنے گھر میں نہیں سننا چاہتی۔ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ بہت ہی برا کیا، ہماری اس سے جان چھوٹ گئی۔ تو میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا اور جو رشتہ میں تمہارے لیے لاؤں اس کو سچے دل سے قبول کرنا ہوگا، اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی، اور اپنے ماضی کو بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سب کہتے ہی میں نے اپنے بیٹے فرحان کو مطمئن کر لیا۔ وہ میری باتوں میں آ گیا۔ شروع میں تو وہ بہت اداس اور پریشان رہتا تھا، لیکن بعد میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے گھر میں بھی مہمانوں کا بہت زیادہ رش لگ گیا۔ لوگ مبارکباد دینے کے لیے میرے گھر میں کافی تعداد میں آ رہے تھے۔ میں ان لوگوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ فرحان تنہا ہو چکا ہے، اس کا ہمسفر اس کے ساتھ ہونا بہت لازمی اور ضروری ہے، تو تب میں اپنی بہن کے گھر گئی اور فضیلہ کا رشتہ اپنے بیٹے فرحان کے لیے مانگ لیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم یہ رشتہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے ہمیں جو دھوکہ دیا ہے اس دھوکے سے ابھی تک ہم باہر نہیں آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید آپ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ میں نے ان کو مطمئن کیا اور کہا کہ اب میں تم لوگوں کو زیادہ تنگ نہیں کروں گی، میں ڈائریکٹ شادی کرنے کی قائل ہوں۔ کچھ ہی عرصے بعد میں شادی کر لوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ میرا بیٹا مان چکا ہے، اس نے مجھے مطمئن کیا ہے، وہ خوش دلی سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کی ہاں بہت ضروری ہے۔ تبھی میری بہن، جس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر رخصت کرے، تو اس نے فوراً ہاں کر دیا۔ اس کی تو جیسے یہ خواہش پوری ہو گئی۔ فضیلہ، جو کہ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے نفرت کرتی تھی اور مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہ کرتی تھی، آج وہ بھی ایک بہت پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر ہم بہنیں مل گئیں اور فضیلہ مجھ سے بے حد پیار کرنے لگی، میرا اعتبار مکمل کرنے لگی، اور ایک بار پھر اس کی نظر میں میری عزت بھی اور اہمیت بھی بڑھ گئی۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ میری دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی مرضی اس پر زبردستی مسلط کروں، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کرتی تو کچھ عرصہ پہلے ہی میں فضیلہ کو اپنی بہو بنا کر اس کے گھر میں لے چکی ہوتی۔ اس لیے میں نے فرحان کے دل میں فضیلت کی محبت کو پیدا کیا۔ میں اس کی تعریفیں کرتی تھی، ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتی، تاکہ فرحان کے دل میں اس کے لیے جگہ اور محبت پیدا ہو۔ یہ میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ بہت ہی جلد فرحان کے دل میں فضیلہ کے لیے بے حد مرتبہ اور مقام پیدا ہو گیا۔ تب میں نے ان دونوں کی شادی کرا دی۔ یہ شادی میں نے بہت ہی دھوم دھام سے کرائی۔ فضیلہ بالکل میری پسند کے مطابق تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر میں میری بہو اور میری بیٹی دونوں کردار ادا کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی ہو گئی۔ فضیلہ مجھے بہت پسند تھی۔ شروع میں تو اس نے میرا بہت زیادہ احترام کیا، میری عزت کی، لیکن جیسے ہی کچھ عرصے بعد مجھے فضیلہ کے سلوک میں
کچھ عجیب و غریب تبدیلیاں نظر آئیں۔ یہ تبدیلیاں ایسی تھیں جن کو میں نہ چاہتے ہوئے بھی نوٹ کر جاتی تھی۔ کئی بار میں اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ غلطیاں دوبارہ دہرا دیتی تھی۔ وہ میرے لیے صحیح طریقے سے پیش نہیں آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کام بھی نہ کرتی۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ سارا دن سوتی رہتی۔ مجھے بہت ہی غصہ آتا۔ ایک تو بات، جب میں نے فرحان سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا، لیکن جب فرحان گھر سے باہر جاتا تھا تو فضیلہ میرے سر پر دندناتی ہوئی آ جاتی اور کہتی کہ آپ نے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ آپ کیسی ماں ہیں اور اس کا گھر نہیں بسنے دیتی؟ نہ جانے آپ کب میری زندگی سے جائیں گی۔ میں تھک چکی ہوں۔ آپ کا وجود مجھے اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے ہی فضیلہ نے میرے سامنے اس قسم کے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تو میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے اس سے یہ امید نہ تھی۔ وہ اپنی خالہ سے تنگ آ چکی تھی، جس خالہ نے اس کو لانے کے لیے کتنے گناہ اور جھوٹ بولے تھے۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن اس کے اس انداز سے مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ اب فضیلہ مجھے دن رات ذلیل و خوار کرتی تھی۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے نشاد کی بہت یاد آتی۔ اس نے آج تک میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کی تھی۔ وہ میرا بہت احترام کرتی تھی، لیکن اس کے بدلے فضیلہ مجھے ہر وقت بے عزت کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ نشاد مجھے ملے تاکہ میں اس سے معافی مانگوں۔ جو غلطی میں نے کی اس کی نجات بھی میں ہی کروں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن جب میرا بیٹا گھر تھا، میں کام کر رہی تھی تو اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ میں باہر موجود تھی تو اسی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے گئے۔ اتنے میں میرا بیٹا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے اپنے سامنے ایک ایسی عورت کو پایا جس کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ جو سب کچھ میں دیکھ رہی تھی اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ ناممکن منظر تھا جو کہ آج مجھے دیکھنے کو ملا۔ وہ عورت جو میرے دروازے پر آئی ہوئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری بہو نشاد تھی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور مجھے علم ہو گیا کہ اب میرے دن پورے ہو چکے ہیں۔ فضیلہ تو پہلے ہی مجھے ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، میرے خلاف ہو چکی ہے، اور اب میرا بیٹا بھی مجھے ذلیل و خوار کرے گا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ مجھے اپنی برسوں پرانی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ خیر، اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نشاد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں اس کو کافی وقت تک تکتی رہی۔ اتنے میں میرا بیٹا یہ پوچھتے ہوئے میرے پاس آ گیا کہ امی جان، دروازے پر کون ہے؟ جیسے ہی اس کی نظر نشاد پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم یہاں پر لوٹ کر کیوں آئی ہو؟ کیا میری زندگی کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ جو دھوکہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کم تھا جو تم دوبارہ میری زندگی میں آ گئے ہو۔ تب نشاد نے میری حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ سارا کیا دھرا میرا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ تبھی نشاد نے
ساری حقیقت فرحان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میری حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ جیسے ہی نشاد نے فرحان کو ساری حقیقت بتائی تو میں ان دونوں سے معافی مانگنے لگی۔ میں خوب روئی اور کہا کہ میں غلط تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک شخص جو عربی شیخ نشاد کے ساتھ آیا تھا، اس نے میری طرف حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ نہ جانے آپ کیسی ماں ہیں کہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو خود ہی جلا دیا ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ میں نے ان دونوں سے معافی مانگی۔ فرحان مجھ سے اس قدر خفا ہوا کہ بغیر بات کیے ہی چلا گیا۔ جب اس کو اس حقیقت کا علم ہوا تو اس نے نشاد سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے تمہارا پتہ کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی ماں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری اپنی ہی ماں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ تبھی اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تم میرے ساتھ رہو، میں ضرور تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا، لیکن اس کے باوجود اگر تم چاہتی ہو میرا ساتھ تو میں تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی فضیلہ کو شدید غصہ آیا، لیکن وہ مان گئی۔ اس کے بعد ہی وہ دونوں فرحان کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ دونوں میں برابری کرتا تھا، کچھ اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرحان نے جو مجھے سزا دی، اس سزا کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار نہ پائی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی میں مر جاؤں گی یا مجھے کچھ ہو جائے گا۔ شرمندگی اور اداسی میرے چہرے سے ہر وقت نظر آتی تھی۔ میں ان لوگوں سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ میرا بیٹا مجھے گھر سے نکال دے گا، کیونکہ میں اسی قابل تھی۔ اگر وہ مجھے دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیتا ہے تو تبھی میں اس سے ناراض نہ ہوتی، کیونکہ میں اسی کے قابل تھی۔ جو فساد میں نے اس کی زندگی میں پیدا کیا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ میں اب ایک کمرے میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، ہر وقت خدا تعالیٰ کا ذکر کرتی، اس سے معافی مانگتی۔ فرحان مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا، لیکن آج بھی وہ میری ساری ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ میں اس کی دونوں بیویوں سے بہت خوش ہوتی۔ ان دونوں میں بہت ہی اتفاق تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے انداز میں قبول کر لیا تھا۔ بہنوں کی طرح وہ رہتی تھیں اور میرے لیے ہی سکون کا باعث بنتی تھی۔ لیکن میں نے اپنی جس بھانجی کی خاطر اتنا بڑا گناہ اپنے سر لیا، وہ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے آج تک میری کوئی ذمہ داری ادا نہ کی۔ آج بھی وہی نشاط مجھے میرے کمرے میں کھانا دینے کے لیے آتی تھی اور میری ساری ذمہ داری وہی ادا کرتی تھی۔ میں اس سے ہر روز معافی مانگتی، اس سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ اس نے بہت ہی سچے دل سے مجھے معاف کر دیا۔ جب بھی مجھے وہ عمرے کا واقعہ یاد آتا تو میری سانس رکنے لگ جاتی تھی، کیونکہ وہ دھوکہ میں نے صرف نشاد کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دھوکہ میں نے خدا کے گھر ٹھہر کر خدا کو دیا، اپنے بیٹے فرحان کو دیا اور اپنے آپ کو دیا۔ اور آج بھی میں ہر وقت خدا تعالیٰ سے معافی مانگتی اور اسی شرمندگی کے ساتھ میں اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی بار فرحان سے بھی معافی مانگ چکی تھی۔ وہ مجھے معاف تو کر چکا تھا، لیکن مجھ سے وہ پہلے کی طرح بات نہ کرتا تھا۔